بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے بچنے کا، روسی صدر پوٹن۔ مجھے لگتا ہے کہ عراق اور افغانستان پر حملوں کے حوالے سے میں غلط تھا۔ سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر۔ یوکرین کا پیوٹن کو مارنے کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسی سے کانٹریکٹ۔ انڈین میڈیا۔ برطانوی شہریوں کا یوکرین میں لڑنا غیر قانونی ہے، برطانوی ڈیفنس چیف۔ نو فلائی زون کا مطلب دراصل روسی طیارے مار گرانے کا اختیار ہے، امریکہ۔ ویزا اور ماسٹر کارڈ کے انکار کے بعد روس کا انحصار چائنا کی یونین پے پر۔ چائنا کے دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ سابق صدر رفیق تارڑ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علیم خان کا جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت۔ عمران خان اپوزیشن چوزوں کو ایک ہی ٹوکرے میں بند کر دیں گے، شیخ رشید احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کے یوکرین پر حملے کے 12ویں روز بھی لڑائی جاری ہے، جبکہ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ہتھیار ڈالنے تک لڑائی جاری رہے گی۔ دوسری جانب یوکرین اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ روسی حملہ روکنے کے لیے ہنگامی فیصلہ جاری کرے۔ ساحلی شہر ماریو پول کے زیادہ تر لوگ زیر زمین مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ شہر میں بمباری کے باعث پانی اور بجلی بھی منقطع ہو چکی ہے۔ روسی صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یوکرین کارروائیاں روک دے اور روس کے مطالبات پورے کرے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے 24 فروری کو کیے جانے والے حملے کے بعد سے 364 عام شہری مارے جا چکے ہیں، جن میں سے 20 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ روسی صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ مشرقی یوکرین میں غنڈہ گردی اور نسل کشی کے نشانہ بننے والے لوگوں کے تحفظ کے لیے روس کی فوجی کارروائی ضروری تھی۔ دونوں ممالک نے 1948 میں نسل کشی سے بچاؤ کے لیے ہونے والے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں۔ 10 روز میں یوکرین سے 15 لاکھ افراد ہمسایہ ممالک کی طرف نکل گئے ہیں، جبکہ دوسری عالمی لڑائی کے بعد یورپ میں یہ پناہ گزینوں کا سب سے بڑا بحران ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 40 لاکھ افراد ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں عراق اور افغانستان پر حملوں کے حوالے سے غلط تھا۔ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹونی بلیئر نے کہا کہ میں عراق اور افغانستان کے بارے میں غلط تھا۔ میں نے اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے عراق اور افغانستان پر حملوں کے فیصلوں کا بھرپور دفاع کیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں ٹونی بلیئر نے کہا کہ سیاسی رہنما کا یہ کردار ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی برائی کو جڑ کو اکھاڑ پھینکے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت جو صحیح لگا وہ فیصلہ کیا، لیکن میں اب سوچتا ہوں کہ میں عراق اور افغانستان پر حملوں کے فیصلے میں غلط تھا۔ ٹونی بلیئر نے کہا کہ فیصلے کا صحیح یا غلط ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے فیصلوں میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں شامل تمام عناصر کیا ہیں۔ ٹونی بلیئر نے کہا کہ یوکرین یورپ کی دہلیز پر ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر حملہ اور قبضہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان 24 فروری کو شروع ہونے والی جنگ دھیرے دھیرے شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور روس نے تیزی سے یوکرین کے مشرقی حصے پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا ہے۔ روس نے یوکرین کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور اب اس کی نظریں ملک کے دارالحکومت کیف پر ہیں۔ کیف کے مضافات میں جنگ ابھی تک جاری ہے۔ ایسے میں کیف میں بیٹھی حکومت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یوکرین کی حکومت روس کو روکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار دکھائی دیتی ہے۔ اسی تناظر میں انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ روس کی خفیہ ایجنسیوں نے ایک ایسا سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ سننے والے حیران رہ گئے ہیں۔
روس کی خفیہ سروس نے کہا کہ یوکرین نے روسی صدر پیوٹن کو جان سے مارنے کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے ہاتھ ملایا ہے۔ یوکرین نے پیوٹن کے لیے موسادی خدمات حاصل کی ہیں۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سبھی حیران ہیں۔ اسرائیل ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ روس کی مخالفت کر رہا ہے، ایسے میں اسرائیل کی جانب سے امریکی کیمپ میں جاتے ہوئے یوکرین سے ہاتھ ملانے کا امکان بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکی قانون ساز گراہم نے روسی عوام پر زور دیا تھا کہ وہ یوکرین میں جنگ روکنے کے لیے پیوٹن کی جان لے لیں۔ گراہم نے کہا تھا کہ جو لوگ اسے روک سکتے ہیں وہ روس کے لوگ ہیں۔ جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ روس میں کوئی پیوٹن کو اڑا دے۔ اس سے آپ اپنے ملک اور پوری دنیا کی عظیم خدمت کریں گے۔ ان کے اس بیان کے بعد ان پر چاروں طرف سے تنقید ہو رہی ہے، حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ امریکی حکومت کا موقف نہیں ہے۔ برطانیہ کی آرمی کے ڈیفنس چیف نے کہا ہے کہ برطانوی شہریوں کے لیے یوکرین میں روس کے خلاف لڑنا غیر قانونی اور غیر مددگار ہے۔ برطانوی مسلح افواج کے سربراہ ایڈمرل ٹونی ریڈکن کا بیان برطانوی سیکرٹری خارجہ کے اس بیان سے متضاد ہے جس میں سیکرٹری خارجہ نے کہا تھا کہ وہ یوکرینی صدر کی غیر ملکیوں سے روس کے خلاف لڑنے کی اپیل کی حمایت کرتی ہیں۔ ایڈمرل ٹونی ریڈکن کا کہنا تھا کہ ہم بہت واضح ہیں کہ برطانوی فوج اور لوگوں کے لیے یوکرین لڑنے کے لیے جانا غیر قانونی اور غیر مددگار ہے۔ برطانیہ میں رہ کر جس طرح چاہے مدد کریں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ گولی چلانے کی جلدی کریں۔ جبکہ سیکرٹری خارجہ لیز ٹروس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ ان برطانوی شہریوں کی مکمل حمایت کریں گی جو لڑائی کے لیے یوکرین جانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ جا بھی چکے ہیں۔ ایڈمرل ٹونی ریڈکن نے کہا کہ میرے خیال میں وہ جذبات میں کہہ رہی تھی، ہم ان احساسات کو سمجھتے ہیں، تاہم ہم بطور پیشہ ور فوج کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ یوکرینی صدر نے غیر ملکیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے ممالک میں یوکرین کے سفارتخانوں میں پہنچیں اور روس کے خلاف انٹرنیشنل بریگیڈ بنانے کے لیے رجسٹریشن کروائیں۔ ویسے دوستو، کیا بات ہے ان گوروں کی؟ اگر کوئی کشمیر یا فلسطین میں لڑنے کے لیے جائے تو وہ تخریب کار یا دہشت گرد ہوتا ہے، اور یہاں یہ خود حکومتیں اپیل کر رہی ہیں کہ لوگ لڑنے کے لیے یہاں پہنچیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں نو فلائی زون کے نفاذ سے تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نو فلائی زون کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے جو اگر آپ پاس کر دیں تو ہر کسی کو اس کا احترام کرنا ہوگا۔ نو فلائی زون کا مطلب دراصل روسی طیارے مار گرانے کا اختیار ہے، اور روسی آئل لینے کا مطلب یوکرین میں جنگ کے لیے روس کو فنڈ دینا ہے۔ یہ امریکی اور یورپی مفاد میں نہیں ہے کہ نو فلائی زون نافذ کیا جائے۔ یاد رہے دوستوں کہ نیٹو نے نو فلائی زون کے نفاذ سے انکار کر دیا تھا۔ یوکرین کو جنگی طیارے بھی فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے روس کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرائن کے تنازع میں امریکہ یا نیٹو نے مداخلت کی تو روس اسے براہ راست تصادم سمجھے گا، اور براہ راست تصادم سے ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ نیٹو چیف نے کہا تھا کہ اگر ہم نے یوکرین کی کوئی مدد کی تو یہ یورپ میں مکمل جنگ پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ اس میں بہت سے ممالک شامل ہوں گے، بہت ساری انسانی مصائب جنم لے سکتی ہیں۔ یوکرین میں فوجی مداخلت کرنے پر ویزا اور ماسٹر کارڈ کی جانب سے روس میں آپریشن معطل کرنے کے بعد روسی بینکوں نے کہا ہے کہ وہ چائنا کی سروس یونین پے کا استعمال کریں گے۔ ویزا اور ماسٹر کارڈ نے کہا تھا کہ روسی شہریوں کے کارڈ عالمی سطح پر قبول نہیں کیے جائیں گے، اور نہ ہی بیرون ملک جاری کیے گئے کارڈ روس میں استعمال ہو سکیں گے۔ روس کے دو بڑے بینکوں صبر بینک اور الفا بینک نے کہا ہے کہ وہ یونین پے کی سروس حاصل کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ الفا بینک کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی چائنا کا نیشنل پیمنٹ سسٹم یونین پے لانچ کرنے پر کام کر رہا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس کی معیشت اور خاص طور پر فائنینشل سیکٹر کو غیر معمولی پابندیوں کا سامنا ہے۔ روس کے سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ قومی بینکوں کی جانب سے
جاری ویزا اور ماسٹر کارڈ میعاد ختم ہونے تک روس میں استعمال کیے جا سکیں گے۔ تاہم بینک نے بیرون ملک سفر کرنے والے روسی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کے پاس ادائیگی کے متبادل ذرائع ہونے چاہئیں۔ چائنا نے دفاعی بجٹ میں 7.1% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس اضافے کے ساتھ چائنا کا سالانہ دفاعی بجٹ $229 بلین ہو جائے گا۔ دفاعی بجٹ پر اخراجات کے حوالے سے دنیا میں چائنا کا دوسرا نمبر ہے۔ چائنا کا یہ حالیہ اعلان اس ملک کی طاقتور فوج میں مزید سرمایہ کاری کا اشارہ ہے۔ امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا دفاعی بجٹ چائنا کا ہے، جو چین کو 3 ملین فوجیوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی فوج بناتا ہے۔ اس کے پاس انتہائی جدید اسلحہ ہے۔ مبصرین کی رائے میں یہ بجٹ اصل میں اسلحہ سازی پر صرف ہوگا، جو کہ زیادہ تر چائنا خود ہی بناتا ہے۔ چائنا کی فوج کا ایک اہم مقصد خود کو خود مختار کہنے والے تائیوان کو چائنا کے زیر کنٹرول لانا ہے۔ چائنا کے بڑھتے ہوئے دفاعی بجٹ پر خطے اور بعض دوسرے ملکوں میں خدشات پائے جاتے ہیں۔ جاپان نے ہمیشہ چائنا کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ چائنا اور جاپان میں کئی جزیروں کی ملکیت کے معاملے پر تعلقات کشیدہ ہیں۔ البتہ ماہرین کا خیال ہے کہ ان جزیروں کی ملکیت پر چائنا اور جاپان میں کسی جنگی تنازع کا امکان نہیں ہے۔ چائنا نے حالیہ برسوں میں دفاعی شعبوں میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ چائنا نے مدار میں سیٹلائٹ کو میزائل سے نشانہ بنا کر امریکہ اور مغربی دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ روس کی جانب سے یوکرائن پر حملے کے بعد مغربی ممالک اب یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں چائنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی توجہ بٹنے کے باعث تائیوان پر طاقت کا استعمال نہ کر دے۔ سابق صدر جسٹس رفیق تارڑ انتقال کر گئے ہیں۔ وہ سانس، شوگر اور پھیپھڑوں سمیت متعدد بیماریوں میں مبتلا تھے اور طویل عرصے سے شدید علیل تھے۔ رفیق تارڑ 2 نومبر 1929 کو کھکھڑ منڈی میں پیدا ہوئے۔ وہ 1999 سے 1991 تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے۔ 1991 سے 1994 تک سپریم کورٹ کے بطور سینئر جسٹس بھی رہے۔ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائرڈ ہونے کے بعد 1997 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینیٹ کے رکن منتخب ہوئے اور پھر اسی سال ملک کے صدر بنے۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی طرف سے نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد انہیں عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ وہ 1998 سے 2001 تک صدر پاکستان رہے۔ رفیق تارڑ کا شمار نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سابق صدر رفیق تارڑ کے انتقال پر افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور سوگواران کو صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سابق صدر ہمارے شفیق اور مہربان بزرگ، قانون دان، انصاف پسند جج اور نہایت ہی اچھے انسان تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تحریک انصاف کے رہنما علیم خان نے جہانگیر ترین کے گروپ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے علاوہ اتحادی جماعتیں متحرک نظر آتی ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے ناراض رہنماؤں کے علاوہ آزاد ارکان کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے۔ تمام جماعتوں نے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے سابق سینئر صوبائی وزیر علیم خان نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ جہانگیر ترین کی آئندہ چند روز میں وطن واپسی کے بعد پی ٹی آئی کے مزید ناراض ارکان سے رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ خود علیم خان نے صرف 3 دن میں 40 سے زائد ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی۔ ارکان میں 10 صوبائی وزراء بھی شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عدم اعتماد والے شوق پورا کر لیں، ہماری تیاری مکمل ہے۔ وزیر اعظم نے عمران اسماعیل اور پرویز خٹک کو ناراض حکومتی ارکان سے رابطوں کی ہدایت کی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بتایا کہ میں علیم خان سے رابطے میں ہوں۔ سینئر پارٹی رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان کو ناراض ارکان سے خود رابطہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین اور علیم خان سے خود رابطہ کریں۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جن کو مقدموں کا خطرہ ہے وہ لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے انقلاب نہیں لا سکتے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے لیے تحریک اطمینان ہوگی۔ وہ ان سب چیزوں کو ایک ہی ٹوکرے میں بند کر دیں گے۔ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک میں ناکام ہوئی تو کہہ دے گی کہ تھرڈ امپائر آ گیا۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے بندے پورے ہیں، ہمارے بندے تو اللہ کے ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن میں اتنی عقل نہیں کہ وہ حالات کے تقاضوں کو سمجھیں۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان میں بد امنی پھیلانا چاہتی ہیں، دنیا میں عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن والے بتائیں کہ آپ ملک کو کس طرح چلائیں گے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہونے والوں کو بعد میں دوسری بیماریوں کے علاوہ شوگر بھی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے شواہد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس خیال کی باضابطہ تصدیق کے لیے ماہرین نے اگست 2020 سے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے، جس کے ذریعے کورونا کے بعد شوگر کا شکار ہونے والے مریضوں کی معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کورونا کی حالیہ عالمی وبا کے بارے میں ابتدا سے ہی خبردار کر رہے ہیں۔ خبردار کیا کر رہے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ تاہم اسی دوران بہت سے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ جب کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والے افراد بھی کچھ عرصے بعد شوگر بھی نمودار ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس مرض میں مبتلا نہیں تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ کورونا سے شفا یاب ہونے والے 3711 مریضوں میں 492 افراد چند ماہ بعد شوگر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ تمام افراد وہ تھے جو کورونا کا شکار ہونے سے پہلے شوگر میں مبتلا نہیں تھے۔ یہ تمام شواہد اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کورونا سے متاثر ہو کر شفا یاب ہو جانے والوں کو بعد میں بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان پر دوسری کئی بیماریوں کی جلگار ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس بات کا حتمی تعین ہونے میں کچھ وقت لگے گا کہ کورونا شوگر کی وجہ بنتا ہے یا نہیں، تاہم اس دوران کورونا سے متاثرین کو اپنی آئندہ صحت کے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں پرانے سکوں اور نوٹوں کی نیلامی کرنے والی ویب سائٹ نے 1 روپے کا سکہ رکھنے والوں کو بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اگر کسی کے پاس 19ویں صدی کا 1 روپے والا سلور کا سکہ ہے تو وہ اس کے عوض 5 لاکھ روپے کما سکتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ سکہ موجود ہے وہ تصویر بنا کر اسے ویب سائٹ پر شیئر کرے، جس کے بعد خریدار یہاں سکے کی بولی لگائی جائے گی اور سب سے زیادہ بولی والا شخص رقم ادائیگی کے بعد اس سکے کا مالک بن جائے گا۔ 1 روپے کا سکہ رکھنے والا راتوں رات لکھ پتی بن سکتا ہے۔ 1 روپے کا یہ سلور سکہ 1916 میں استعمال کیا جاتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس یہ سکہ موجود ہے وہ indiamart.com کی ویب سائٹ پر اس کی تصویر اپلوڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر زمانہ قدیم میں استعمال ہونے والے 5 پیسے سے لے کر 10 روپے اور نایاب سکے فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف جانوروں اور پرندوں کی بعض عادات نہایت ہی عجیب ہوتی ہیں جو وہ اپنی بقا کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تاہم حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک پرندے کی نہایت ہی انوکھی حرکت سامنے آئی ہے۔ یونیورسٹی آف الینوائے کے سائنسدانوں نے ایک عجیب و غریب پرندہ دریافت کیا ہے جو دوسرے پرندوں کے بال نوچنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یہ ٹٹموس پرندہ ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کی بھولی صورت پر نہ جائیں، کیونکہ یہ دیگر بال والے جانوروں سے بغض رکھتا ہے اور ان کے بال نوچنے میں بہت تیز ہے۔ یہ تحقیق ایکالوجی نامی جرنل میں شائع ہوئی ہے اور اس پرندے کو کلیپٹوٹرائکی کا عادی بتایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ بال چرانا، جو قدیم یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور ان کی پرانی کہانیوں میں دوسروں کے بال چوری کرنے والے کئی کردار ملتے ہیں۔ اس پرندے کو انسانوں، گائے، بکری، گلہری، بلیوں جیسی مخلوق کے بال توڑتے اور چوری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔
یہ پرندے ان بالوں سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ جانوروں کے رویے کے ماہر پروفیسر مارک ہوبر کہتے ہیں کہ اگرچہ گھونسلے بنانے کے رجحان پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کے بہت سے علاقوں میں پرندوں کی جانب سے دوسرے جانوروں کے بالوں سے گھونسلہ سازی کے عام واقعات دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے اپنے انڈوں کو گرم رکھنے کے لیے دوسرے جانوروں کے بالوں کو نوچتے اور چراتے ہیں۔ بالخصوص سردیوں میں یہ رجحان عام ہو جاتا ہے۔